روٹی کو ترستے تھے بچے، ان کے لیے کافی سارا سامان لے کے آج ہم پہنچ چکے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ کھانا تو پیٹ بھر کے انشاءاللہ کھائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے، اور یتیموں کے ایک روٹی کے نوالے کو ترسیں. لیکن سیلیوٹ ہے ان کو کہ یہ اشارے کے سگنل کے اوپر جا کے مانگنا شروع نہیں ہوئی. یہ وہ بچی ہے ویورز ناظرین، جس دن ہم آئے تھے تو اس کا کوئی حال نہیں تھا، یعنی کہ یہ پہلے 3000 لیں مجھ سے، اس کی آپ نے دعائی جو ہے نا کرنا ہے. کل آپ کو کپڑے بھی ان کے ہر چیز وہ مل جائے. کس کے ساتھ کھائی؟ مرچ نال کیوں کھا دی؟ آصف بھائی کی فیملی کی ذمہ داری ہماری ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، عظمیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور ظلم جب ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مسیحا بھی بناتا ہے، اور ظلم کا ہمیشہ خاتمہ ہوتا ہے اور سچ جیتتا بھی ہے. آپ نے ایک میرے چینل پہ سٹوری دیکھی ہوگی کہ ایک بیوہ جو خاتون تھی اس کو اغوا کر لیا گیا اس کے ہسبینڈ کے مرنے کے بعد، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی. تو بڑی دل کو تکلیف ہوئی اور کافی دن طبیعت خراب بھی رہی یہ سوچ کر کے اتنا ظلم بھی ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ میں اس دن وعدہ کر کے گئی تھی، اور ہماری فاؤنڈیشن چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہے، اس میں اکیلے تھے ہم، آپ جڑے تو کارواں بن گیا. چھوٹی سی فاؤنڈیشن نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور چھوٹی سی فاؤنڈیشن کے ساتھ لوگ جڑے تو الحمدللہ ہم نے ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے وہ کرائے پہ لے لیا ہے. اور جو روٹی کو ترستے تھے بچے، ان کے لیے کافی سارا سامان لے کے آج ہم پہنچ چکے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یہ کھانا تو پیٹ بھر کے انشاءاللہ کھائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے. اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا جو ہے یہ بڑے ہی ثواب کا کام ہے. رضائیاں بھی ہم لے ہیں، اور چار پائی اور کچھ برتن وغیرہ وہ کل ہم انشاءاللہ ان کو پہنچا دیں گے. اس کمرے کا کرایہ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اللہ کا رحم رہا تو کچھ 2-4 لوگ جو میرے ساتھ جڑے تھے، ہم مل کے انشاءاللہ راشن اور کمرے کے کرائے کا بندوبست کیا کریں گے. یہ تو ناظرین یہ تو ایک سائمہ کی سٹوری ہے جو 6 بچوں کے ساتھ آج بے بس آپ کو نظر آ رہی ہے. 2 ماہ پہلے شاید وہ 3 روٹیاں بھی ملتی تھی، لیکن 2 ماہ سے وہ بھی نہ ملی. ایک سائمہ کے 6 بچے آپ کو اس طرح کے نظر آ رہے ہیں. ایسی کئی سائمہ اور ایسے کئی آصف بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں جن کے بچے ایک روٹی کے نوالے کو ترسیں. لیکن سیلیوٹ ہے ان کو کہ یہ اشارے کے سگنل کے اوپر جا کے مانگنا شروع نہیں ہوئی. تو اگر آپ ہماری چھوٹی سی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں تو اس کے اوپر بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی سائمہ کو ہم بچا سکتے ہیں، اور بڑے بڑے کام ہم کر سکتے ہیں جو کہ آج تک ہم نے کیے بھی ہیں. اور کانٹیکٹ آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی ملے گا. اسی نام سے میرا فیس بک پیج ہے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے، اور یوٹیوب کا چینل تو آپ دیکھ رہے ہیں. آئیں اس چینل کے ساتھ جڑیں تاکہ ہم کئی سائمہ اور ان کے بچوں میں ایک روٹی کا نوالا ڈال سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائمہ جی اج تسی پھر رو پے ہو؟ خیر بچے ویسے ہی رونا نہیں رونا، اور نہیں رونا، ٹھیک ہے بچے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس لیے ایسی نہیں رونا کہ یہ وہ بچی ہے ویورز ناظرین، جس دن ہم آئے تھے تو اس کا کوئی حال نہیں تھا، یعنی کہ یہ دکھا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ کوئی اس کی پالیسیز بھی ہوتی ہیں یوٹیوب کی. تو اس بچی کو اس دن نہیں دکھایا جو اس کی کنڈیشن تھی بھوک کی وجہ سے. اور اگر ابھی بھی میں دیکھوں تو اس کی صرف ہڈیاں میرے ہاتھ کو لگ رہی ہیں. بچوں کے ہاتھ دیکھیں، یہ ظلم کی انتہا ہے. کھانا نہیں دیا گیا، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے یہ بچوں کے یہ حالات ہو گئے. جو گود میں ابھی وہ بھی بیمار ہے. اس دن ہم آئے تھے تھوڑی سی اماؤنٹ دے کے گئے تھے کہ فوری طور پہ تھوڑا بہت راشن لا کے ان کو کھانا کھلائیں. یہ پہلے 3000 لیں مجھ سے، اس کی آپ نے دعائی جو ہے نا کرنا ہے. کل آپ کو کپڑے بھی ان کے ہر چیز وہ مل جائے گی، اور راشن اور آپ کے کمرے کا الحمدللہ بندوبست ہو گیا. جس دن آپ آئی تھی اس دن سے اب تقریباً ہفتہ گزرا ہے. کیسے حالات ہیں؟ بہت بجے غلط لات سے. اچھا اب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو صحت تندرستی دے مجھے ماشاءاللہ. نہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ لوگ جڑتے ہیں ان کے لیے دعا کریں. میں تو ایویں ایک اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی دے، جی. اور بچوں کو بھی ان کو نوکریاں اچھی ملیں. آپ نے ان بچوں کے لیے جینا ہے، جی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. آپ نے اب ایسی کوئی بات نہیں کرنی کہ میں پریشان ہو گئی ہوں یا میرا جینے کو دل نہیں کرتا یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. جو ان بچوں کے باپ کی کمی ہے وہ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا. جی لیکن انشاءاللہ اتنا کوشش کریں گے یہ بچے اچھی زندگی گزاریں اور ان کو اسکول پڑھایا جائے. اور انشاءاللہ پہلے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم اس دن سین میں بیٹھے ہوئے تھے. آج الحمدللہ اللہ نے چھت دی ہے.
کھانے کو روٹی بھی مل گئی. جو ظلم آپ کے ساتھ ہوا وہ آپ کی ایک داستان ہم لوگوں کو ضرور سنائیں گے. یہ بیسیکلی سٹوری کچھ اور ہے. ان کے اوپر جو ظلم ہوا ہے جب آپ وہ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں, اس دن سے بچوں کی طبیعت کے بارے میں بتائیں. کھانا انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا, ان کی طبیعت بہتر ہوئی, ڈاکٹر نے کیا کہا؟ باجی طبیعت بھی ماشاءاللہ ہن اچھی ہو گئی, ٹھیک ہے, اگے نالوں فرق ہے. پہلے بہت زیادہ بیمار سن تے انہوں نے بتایا بھی ان کو ٹائیفائڈ ہوا ہے, پرانا ہو گیا بخار. پرانا ہو گیا بخار. اچھا اس کے ٹیسٹ کرواؤ اور دوائیاں اچھی کو اچھی دیں گے. پہلے انہوں نے 2 دنوں کی دوائی دی ہے جی تے انہوں نے کہا بھی پھر اس کو 2 دن کے بعد اس کو لانا ہے, اس کے ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے وہ کہہ رہے تھے دوائیاں بہت مہنگی ہیں. جی. میں کہا بھائی اللہ کرم کرے گا. میں کہا کوئی گل نہیں جی, اگر مہنگی بھی تے لے لیں گے, بچیاں دی خاطر تے منگنا بھی پوے تے مانگ لیں گے. تے میں کہا بھائی تسی دوائی دے دو. انہاں 2 دناں دی دتی, انہاں کہ پھر آنا. تے اگے نال ماشاءاللہ بھی ہن ٹھیک نے. شکر الحمدللہ. ہاں جی, کھانا کھا رہے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہیں باجی, اس دن اللہ کا شکر ہے, کھا رہے ہیں. اس دن راج کی روٹی کھا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو مسکراہٹ ہے نا ان کے چہرے پہ, یہ سب کے چہرے پہ جو ایک سکون اور مسکراہٹ ہے, یہ آپ سب کی وجہ سے ہے. جی کی کہنا چاہو گے؟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੀਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਬਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ. ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ? ਬਾਜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? बस हम की कह सकते. इंशाल्लाह मिल जान. इनकी एक बेटी और बेटा और है, तो वो जब से इनके हस्बैंड की डेथ हुई है वो अपने दादी के पास है. वो जेहलम का इलाका, वहाँ पे रहते हैं. ये इंशाल्लाह उनसे भी मिलने जाएंगी. मेरे साथ जाना है? गुड़िया लेनी है? रोटी खाई है? खा लेंगे. किसके साथ खाई है? हैं? खा ली है? किसके साथ खाई है? मिर्च ना मिर्च नाल क्यों खा दी? बोटी नाल नहीं खादी? ना रोटी खानी है बोटी कोई नहीं, मेरी लाल है. ना रोटी तेरी ना नहीं मेरी नहीं अच्छी लगती. मुर्गी की बोटी खानी है कि बकरे की? मुर्गी छोटी सी डिमांड है बकरी मुर्गी की. आपने कौन सी बोटी खानी है? हैं? नूर बोलो. नूर फातिमा बोटी कौन सी खानी है? मेरी की बकरे की कि मुर्गी की? मुर्गी दी. हैं? मुर्गी मुर्गी. आपने मुर्गी? बकरा नहीं खाना? हुक्म करो आप बकरा फाड़ के ले. कदी खाता होवे ते दस. कभी भी नहीं खाता? नहीं, मुर्गी दे खाई दे ना. महंगाई इन्नी बाजी, मुर्गी दा लैन जाओ ते एक बारी कला हाल जांदा जी. ते बकरे दा की खा सकने. चले अल्लाह बस हाँ. रोटी दे देना. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है इज्जत मालिक दी. दा. जी खाना की खाना है? दूध पीना है? ये लो दूध, ये लो, ये लो. चाय पीनी है कि दूध पीना है? नहीं पीना कुछ. दवाई खानी है? बच्चे हंस रहे हैं जी, बड़ा खुश है. और मैं दिल से बड़ा खुश हूँ कि देखें माशाल्लाह से अब पूरे महीने का इंशाल्लाह इनसे राशन खत्म नहीं होता. बाकी जो सामान है वो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि कल आके मेरे घर से आप जो है ना वो पकड़ लीजिएगा. तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इनके साथ है हम, हमारी फाउंडेशन इनके साथ है. ये अब यतीम नहीं है. इनको यतीम कहना भी बुरा लगेगा कि हम हमें कहें कि ये यतीम है. इंशाल्लाह स्कूल पढ़ाना है इनको जी बाजी स्कूल पढ़ा सबको. सबको. इसकी कितनी उम्र है? इसकी है 6 साल. ये 6 साल की बच्ची आपको 3 साल की नजर आ रही है. नाजरीन सिर्फ भूख की वजह से, सिर्फ खाना नहीं मिला. जहाँ ये काम करते थे इनको 8 लोगों को 6 इनके बच्चे और 2 मियाँ में सिर्फ 3 रोटियां दी जाती थी. 3 रोटियां में इतने लोगों का क्या बनेगा? यानी कि पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता. इसकी कितनी उम्र है? ये है 5 साल. ये 5 साल की बच्ची आपको नजर आ रही है? अगर आप देखें तो ये 2-2.5 साल की बच्ची नजर आ रही है. इसकी ये 4 साल. ये 4 साल देखें. और ये जो गोद में है 2 साल. ये 2 साल का. यानी कि वो जो 2 साल वाला बच्चा है वो आपको 7-8 माह का नजर आ रहा है. और जो 6 साल की बच्ची है उसके ये हालात हैं कि खाना ना मिलने की वजह से जो है वो इस तरह उनकी ग्रोथ ही रुक गई. बच्चों को
ہماری بیسک نیڈ کیا ہے جس کا رونا رویا جا رہا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان. کپڑا مکان تو چھوڑ دیں، کپڑے بھی نہیں ہیں، جوتے بھی نہیں ان کے پاؤں میں، روٹی نہیں ان کے پیٹ میں ڈالے گی، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے بچے گروتھ نہیں کر سکے. ہم نے جانور پالے ہوئے، شیر پالے ہوئے، ہم نے جرمن شیفرڈ پالے ہوئے، ہم نے بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے جانور گھروں میں رکھے ہوئے، 20 کنال کے گھر، فارم ہاؤس بنائے ہوئے جس میں جانوروں کو کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ دیا جاتا ہے. بکرے کھلائے جاتے ہیں، بیف کھلایا جاتا ہے، دیسی ان کو مرغیاں کھلائی جاتی ہیں، زیتون کے تیل پلائے جاتے ہیں. ایون کہ لوگوں نے گھوڑے پال رکھے ہیں، ان کو بادام کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا. اور یہاں پہ صرف یہ انسانوں کے بچے ہیں، جانوروں کے بچے نہیں ہیں، انسانوں کے بچے ہیں. یہ انسان کے بچے ایک روٹی کو ترس گئے. یہ آٹا ہے، اس کی روٹی بنتی ہے، یہ آٹا جو ہے نا اس کے اندر سے روٹی بنتی ہے، اور ایک روٹی جو ہے اس کو یہ بچے ترسے ہیں، دن رات ترسے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گروتھ رک گئی. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو شارٹ میں نظر آ رہا ہوگا، ان کی والدہ روٹی کے اوپر ریڈ جو مرچیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں مرچوں سے آپ نے دور رہنا. چھوٹے معصوم بچے جن کے دل بھی نازک سے ہیں، مرچیں اوپر لگا کے ان کو دے رہی. 5,000 روپے کیا اوقات ہوتی. میں اس دن دے کے گئی تھی بچوں کی، مشکل سے اس نے دوائیاں لیں اور تھوڑی سی روٹی ان کو کھلائی. تو خدا را جہاں جہاں بھی آپ نے اتنے جانور پال رکھے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو آپ کو یہیں پہ فلسطین بھی نظر آئے گا، یہیں پہ ظلم بھی نظر آئے گا، یہیں پہ بچے بھوکے مرتے ہوئے. یہ ابھی جو سٹوری اپنی داستان آپ کو بتائیں گی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھوک کی وجہ سے کتنی لاشیں گر گئیں اور اس کے اوپر کفن بھی نصیب نہ ہوا، صرف بھوک کی وجہ سے. لاشوں کو ایک سائڈ پہ رکھا گیا اور کہا گیا کہ کام کریں. یہ تاریخ ہے، صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے. لیکن کوئی تو پیدا ہو، کوئی محمد بن قاسم کبھی تو پیدا ہوگا، اور کبھی تو اس دنیا کے حالات، کبھی تو ظلم کو روکے گا. تو میں صرف یہی کہوں گی، جہاں آپ جانوروں کو بکرے، بادام، مربے کھلا رہے ہوتے ہیں، اگر انسانوں کے لیے ایک آٹے کا توڑا یا 10 کلو آٹا ہی کسی غریب کو دے دیں، تاکہ جا کے وہ گھر اپنے بچوں کو روٹی بنا کے چائے مرچوں کے ساتھ دے دے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پیٹ میں تو جا سکے. تھینک یو سو مچ. یہ فیملی کی ذمہ داری سائمہ کی اب ہماری. آپ کے ہسبینڈ کا نام کیا تھا؟ آصف. آصف بھائی کی فیملی کی ذمہ داری ہماری ہے. انشاءاللہ جب تک سانس ہے ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور یہ بچے اب آپ کو پھلتے پھولتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ بھوک، افلاس. ہم کہتے ہیں بچے جو ہیں کل کا فیوچر ہے. یہ فیوچر ہے جو بھوک کے لیے ترسے ہوئے ہیں، جو روٹی کے لیے ترسے ہوئے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت، اور کمنٹس باکس کے اندر انتظار رہے گا آپ کے پازیٹیو رپلائی. اللہ حافظ.